کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں جس سے ہم ایز اے پیرنٹس, ایز اے فیملی ممبر ہم جان سکیں گے کہ وہ بچہ اب ابیوز کا شکار ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے؟ ایگزیکٹلی. انفارچونیٹلی جو سیکشول ابیوز کرتے ہیں وہ 90% ریلیٹیوز میں ہی ہوتے ہیں, وہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. صرف 10% ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ جاننے والوں کے ہاتھوں بچے کو قابو کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے. بچے اس کی بات سن لیتے ہیں, بچے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں. پھر یہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں. جب ابیوز کا ایکٹ کر دیا تو اس کے بعد یہ بچے کو ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, تمہارے پیرنٹس کو یہ کر دیں گے, تمہیں مار دیں گے, تمہارے پیرنٹس کو مار دیں گے. مطلب کچھ اس طرح تھریٹن کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو کہ ابھی بہت نازک سا بچہ ہوتا ہے, جس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے, وہ نہیں شیئر کرتا. لیکن اس کا بیہیویئر میں کچھ ایسی چینجز ڈیفینیٹلی آتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. وہ اندازہ لگانا بہت ضروری ہے اور وہ پیرنٹس ہی لگا سکتے ہیں. مدر زیادہ کلوز ہوتی ہے بچوں کے تو وہ کچھ بیہیویورل چینجز ہوتی ہیں جس کے باعث یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے تو اگر بچہ غیر ضروری طور پہ غصہ کرنا شروع کر دے, چیزیں توڑنا شروع کر دے, بات بات پہ غصہ کرنا شروع کر دے, تو یہ ایک ایب نارمل بیہیویئر آنا شروع ہو گیا ہے. کوئی بھی ایب نارمل بیہیویئر آئے جو کہ پہلے اس کے بیہیویئر کا پارٹ نہیں تھا, اچانک سے اس نے بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا, بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا, چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے, پیرنٹس سے لڑائی کرنی شروع کر دی ہے, تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. یہ ایک ریڈ الرٹ ہے, دیر از سم تھنگ رانگ. بچہ کسی چیز پہ ریئیکٹ کر رہا ہے, بچہ خود ہی سے ریئیکٹ نہیں کر رہا, یا پھر وہ بہت زیادہ کلنگی ہو جائے ٹورڈز پیرنٹس. پہلے اگر وہ انڈیپینڈنس ہو جاتا تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی مدر کے ساتھ فیئرفل ہو جائے, میں نے اپنی مدر کے ساتھ ہی سونا ہے, یا کہیں باہر جانے سے گھبرانا شروع کر دینا. پہلے انڈیپینڈنٹ چلا جاتا تھا, انڈیپینڈنٹ کھیل لیتا تھا, اب وہ پیرنٹ کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے پیرنٹس کے ساتھ سے علیحدہ نہیں ہونا. صحیح. تو کلنگی بیہیویئر ہو, یا پھر چائلڈ لائک بیہیویئر آ جائے, جیسے 8-10 سال کا بچہ جو کہ بڑا ہو چکا ہے وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دے, بچوں کی طرح رونا شروع کر دے, بچوں کی طرح ضد کرنا شروع کر دے, تو اس پہ بھی آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ ٹوائلٹ ٹرینڈ بچہ ہے, نارملی 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, وہ بتا دیتا ہے اسے کب یورین پاس کرنا ہے, کب اسٹول پاس کرنا ہے, وہ اس چیز میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ ہیبٹس میں کچھ چینج آ جائے, یعنی 5 سال کا بچہ اپنا یورین اپنے ٹراؤزرز میں پاس کرنا شروع کر دے یا اسٹول پاس کرنا شروع کر دے, تو اس پہ اس بچے کو مزید کوسنے کی بجائے کہ تم نے یہ کیا کیا, اس کے پیچھے ریزنز ٹیک آؤٹ کرنی چاہیے کہ بچے نے ایسا کیوں کیا. بچے کا بیہیویئر کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے, اور بچے کی ایسے سائنس کو اس کو مزید اس کو سنب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسے سائنس کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے. یہ آپ کو یہ ریڈ الرٹس ہیں, یہ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں. بچہ شاید آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, بچہ کسی ڈر میں ہے, وہ آپ کو بتا نہیں پا رہا, آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. پھر بچہ رات کے ٹائم بیڈ ویٹنگ نہیں کرتا تھا, اچانک سے اس نے بیڈ ویٹنگ شروع کر دی ہے, کچھ اس طرح کی ٹریٹس, نیل بائٹنگ شروع کر دی ہے, کچھ اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں, ایسی کوئی چیز جو کہ پہلے نہیں تھی, جو اچانک سے آئی ہیں, تو آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی ریزن ڈھونڈنی چاہیے, نہ کہ اس کو ڈانٹنا, مارنا مزید یا سنب کرنا, یہ نہیں کرنا. اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے. بچے کا بیہیویئر کچھ شو کر رہا ہے, ان چیزوں کا آپ نے لائٹ نہیں لینا. ٹھیک ہے. اس کے کوئی موڈ سوئنگز آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ بات بات پہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا ہے, تو یہ چیزیں لائٹ نہیں لینی. یہ چیزیں ریڈ الرٹس ہیں, یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یا تو وہ ابیوز ہو رہا ہے یا وہ ابیوز ہو سکتا ہے, کوئی ان اپروپریٹلی اس کو ٹچ کر رہا ہے. اچھا, اسپیسیفکلی ایک اور چیز, جب بچے کسی جگہ جانے سے گھبرائیں یا پھر کسی اسپیسیفک بندے کے پاس جانے سے گھبرائیں, تو ان کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس جاؤ, وہ تو تمہارے انکل ہیں, وہ تو تمہارے یہ ہیں وہ ہیں. پیرنٹس کہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے, ویسے یہ گھل ملنا نہیں چاہتا, سوشلائزیشن نہیں کرنا. ایک پرٹیکولر بندے سے اگر وہ کر رہا ہے, ویسے وہ گھلتا ملتا ہے, لیکن ایک پرٹیکولر بندے سے ڈر رہا ہے, تو بچے کو لائٹ نہ لیں, بچے کو فورس نہ کریں کہ وہ اس کے پاس جائے. اسی طرح کچھ بچے اسکول سے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اسکول جانے سے ڈرتے ہیں, اور اسکول میں کچھ اس طرح کے, تو وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بلی ہو رہے ہوتے ہیں. بچے کا بیہیویئر آپ کو کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے, اس کو لائٹ نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. آپ کو پراپرلی ہر چیز ڈگ آؤٹ کرنی چاہیے, تاکہ آپ آنے والے کانسیکوینسز کو بچا سکیں. کوئی اس طرح کا اگر ان اپروپریٹ ٹرامیٹک ایونٹ ہونا ہے, تو شاید آپ کی اس طرح کی اپروچ سے وہ بچ جائے بچہ. بالکل. ٹھیک ہے, آپ کی ہیلپ سے وہ شاید آپ کی ہیلپ سے بچ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا.
ایک دفعہ بچہ سیکشولی ابیوز ہو جائے تو بچہ تو تباہ ہو گیا. آپ نے یہ وارننگ سائنس لازمی دیکھنے ہیں تاکہ آپ اپنے بچے کو بچا سکیں, کیونکہ ایز اے پیرنٹ یہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. آپ بچے کو اس دنیا میں لائیں, بچے کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بچے کو آپ ہی بچا سکتے ہیں. تو بچے کے اگر اس طرح کے بیہیویئرس آ رہے ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان کو دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے.